شیعہ تھے، کیا تھے؟ کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ اپنی گردن کو جھکایا نہیں کرتے تھے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ امام الانبیاء قرار پائے، تو کیا ہمیں آپ کی امامت کافی نہیں ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بڑا عظیم معجزہ دیا جو قیامت تک اس جیسا معجزہ کوئی لانے کے قابل، اور وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن حکیم۔ یہ زندہ معجزہ ہے میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں ایک شاعر داخل ہوا، ابو جہل کی پارٹی مکے سے باہر نکل کے اس کا استقبال کر اور کہتی بات سنو، خیال کرنا، ہمارے مکہ میں ایک شاعر آیا ہے، نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شعر پڑھتا ہے، ایسا کلام سناتا ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تم خیال کرنا، تم نہ اس کے کلام میں پھنس جانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے روئی لی اور اپنے کانوں میں گھسا لی۔ روئی سمجھ گئے؟ کاٹن کنا ہی باڑ لی بھی لنگ دے ٹپ دے بھی گل نہ کانچ پہ جائے۔ میں آیا تو دیکھا حرم کے اندر کعبے کے پاس پیارے حبیب بیٹھے اپنے رب کی عبادت کر رہے۔ مجھے وہ انداز بڑا پیارا لگا، تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ سنوں تو صحیح، کہتا کیا ہے؟ آخر میں بھی تو عرب کا بہت بڑا شاعر ہوں، اگر کوئی شاعرانہ کلام اس نے پڑھا تو میں کہہ دوں گا یہ تو شعر و شاعری ہے، سنوں تو صحیح۔ اور میرے نبی کی شان یہ تھی جو دل لگا کے ایک بار سنتا تھا وہ محروم نہیں رہے۔ محروم تبھی تک تھے جب تک نبی کو سنا نہیں تھا۔ ایک بار سنا، کان لگایا، کہنے لگا کیا فرماتے ہیں آپ، کیا پیغام ہے آپ کا؟ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں اس شاعر کے کانوں میں پڑی، پکار اٹھا، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام انسان کا نہیں ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا، یہ اپنا بنائیے۔ یہ کلام الہی، یہ قرآن حکیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ مالک کی طرف سے پیارے حبیب پہ نازل ہوا، اور یہ زندہ معجزہ ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جو اس کو اپنے سینے سے لگائے گا وہ کبھی اندھیروں میں باقی نہیں رہ سکتا۔ شرط ہے کہ محبت سے، ایمان سے اس کو اپنے سینے سے لگائے۔ آئیے ذرا کلام الہی کو سنیں۔ یہ کلام یہ ہمیں خبر کیا دیتا ہے، یہ پیغام کیا دیتا ہے، یہ درس کیا دیتا ہے۔ یہ سورت فرقان ہے، 19واں پارہ ہے، 18واں پارہ ہے۔ آئیے اس کی ابتدائی آیات کو سنتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، اس فرقان کو نازل کیا۔ یہ فرقان ہے، فرقان کا معنی فرق کرنے والی، یہ باطل اور یہ حق۔ باطل اور حق میں فرق کون کرتا ہے جی؟ باطل اور فرق کون کرتا ہے حق و باطل میں؟ کلام الہی۔ جب آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دینا، میں چھوڑ دوں گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ اٹھائیں جو تھک گئے ہیں۔ کوئی نہیں تھکا؟ ماشاءاللہ، کوئی گل نہیں، میں بھی نہیں تھکا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان، فرق کرنے والے، یہ حق یہ باطل۔ میری باتیں تھوڑی تھوڑی دکھ والی ہوتی ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قرآن حکیم نے حق اور باطل کی پہچان ہمیں بتانی تھی۔ آج ہماری اکثریت اس قرآن سے غافل نہیں ہو گئی، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم ہے، جیو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کا ٹائم ہے، بیڑا غرق ہو انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے کا ٹائم ہے، اس کو دیکھنے کا ٹائم۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضا جب بھی قرآن حکیم کو اپنے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے لیتے تو روتے، زاروں قطار روتے، اور روتے روتے کیا کہتے؟ اے قرآن ہمیں معاف کر دے، اللہ کے راستے میں، جہاد میں، سفروں کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے
تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ کون کہا کرتا تھا؟ خالد ابن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار. وہ کہا کرتے تھے کثرت جہاد کی وجہ سے تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اے قرآن معاف کرنا، جوال کی وجہ سے تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. رات کو سوتے ہوئے بھی جوال، صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا. میرا خیال ہے 1000 بندوں کی چھانٹی کرو تو ایک بندہ پڑھتا ہوگا، لیکن 999 اٹھتے ویکھاں سی واٹس ایپ تے میسج کیدا آیا ہے. وہ نیرے بھی لائٹ بعد بالدا ہے، پہلے واٹس ایپ چیک کرتا ہے، پہلے فیس بک چیک کرتا ہے. اس کلام الہی نے ہمیں جنت اور جہنم کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کروانا تھا، پہچان کروانی تھی. جنت کو راستہ کون سا جاتا ہے، جہنم کو کون سا جاتا ہے. ہماری اکثریت اس کلام الہی سے غافل ہو گئی. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کچھ ہماری تعداد مسلمانوں کی اس کو پڑھتی ہے، کچھ تعداد، لیکن مولویوں کا بیڑا غرق ہو، علماء سو پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. انہوں نے پٹی پڑھا دی بھی قرآن پڑھنا، لیکن قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا. یہ سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا؟ جی قرآن ضرور پڑھ لینا عربی، ترجمہ نہ پڑھنا. کیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے. ارے قرآن کو پڑھ کر مکے کے گمراہ رہنما بن گئے. قرآن پڑھ کر مکے کے بدو رہنما بن گئے. ایک صحابی قرآن پڑھ رہے، ان کا گھوڑا اچھل رہا، قرآن روکتے، گھوڑا پرسکون ہو جاتا. پھر قرآن پڑھتے، پھر گھوڑا بدکتا، قرآن چھوڑتے، پرسکون ہو جاتا. صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، رات یہ ماجرا تھا. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیری تلاوت کو سننے کے لیے رحمان کے ملائکہ اترے ہوئے تھے. وہ قرآن سے جڑے تو ایسے عزتوں کے آسمان کے تارے بن کے چمکے اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا قرآن پڑھ رہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، ابن مسعود کی تلاوت کو سننے لگے. اور جب انہوں نے تلاوت ختم کی، آپ نے کہا جو یہ چاہتا ہے قرآن کو ویسے پڑھے جیسے قرآن نازل ہوا، تو ابن مسعود کی طرز پہ پڑھا کرے. وہ قرآن سے جڑے. اور ہمیں آج مولویوں نے قرآن سے ہماری ملفوظات پڑھ لینا، حضرت جی کی کتاب پڑھ لینا، فلاں حضرت کی، کیونکہ انہوں نے قرآن اس کا نچوڑ نکال دیا، بس اس کو پڑھ لو، اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہوگے. یہ مولوی حقیقت میں خود گمراہ ہیں. اپنا کاروبار، اپنا دھندا چلانے کے لیے لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں. قرآن تو خبر دیتا ہے ہم نے اس کلام کو بہت آسان کر دیا. فہل من مدکر، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یہ فرقان ہے. یہ نازل کس پہ ہوا؟ کوئی بات میں اپنی طرف سے آج نہیں کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کلام الہی کی آیت کا سلیس ترجمہ، سادہ ترجمہ کر کے آپ کو سناؤں. یہ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ نازل ہوا کس پہ؟ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے جی بندہ. عبد کا معنی، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا میں، عبداللہ کیا معنی؟ اللہ کا بندہ. عبداللہ اللہ کا بندہ. عبد الرحمن رحمان کا بندہ. قرآن کہہ رہا ہے، مالک کا فرمان آواز لگا رہا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا. کس پہ؟ اپنے بندے پہ. یہ میں نے کہا یا قرآن نے کہا؟ قرآن نے کہا. چلو دوسرا مسئلہ حل کرتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان کے ہاں میں بڑی لڑائی، بڑا ٹینشن، بڑی پریشانی، بڑے پرابلم، بڑے فتوے، بڑے مناظرے، بڑے کیس ہوتے ہیں. یہ گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے تھے، بشر تھے. یہ گستاخ ہیں. کئی لوگ قتل ہو گئے اسی چکر میں کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بشر ہے، جو بشر کہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، وہ گستاخ ہوتا ہے، وہ جیل میں ڈالنے کے قابل، اس پہ توہین رسالت کے پرچے کرا دو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، جو نور مانے گا وہ محبت کرنے والا ہے، اور جو نور نہیں مانتا وہ گستاخ رسول ہے. یہ سنی آپ نے باتیں یا نہیں؟ مسجدوں میں آوازیں سنتے ہو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود و سلامتی ہو. آپ کون ہیں؟ اللہ کے نور کا ٹکڑا.
یہ مولوی حضرات کہہ رہے، یہ پیر و مرشد کہہ رہے، یہ کلام الہی کہہ رہا۔ سورۃ الفرقان پہلی ہی آیت ہے، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا کس پہ؟ علی عبدہ، اپنے بندے پہ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا، اللہ کے نور کا حصہ، اللہ کے نور کا پارٹ ہوتے تو آیت ہونی چاہیے تھی تبارک الذی نزل الفرقان علی نورہ، آیت ہوتی علی نورہ کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے نور پہ۔ قرآن کہہ رہا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پہ۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ کہف آخری آیت، مولا فرماتا ہے نبی کہو، قل اے نبی کہہ دو، انما سوائے اس کے نہیں، انا میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا۔ بہت بڑی گستاخی ہے اگر یہ کہہ دیا نبی بشر ہیں اور ہماری طرح کے بشر انسان تھے، واجب القتل ہے۔ 295C لگا کے اس کو ساری عمر کے لیے دہشت گردی کے کیس میں الجھا دو، پھنسا دو۔ بھائی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو کلام الہی کہہ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آدم کی۔ آدم مٹی سے، مخلوقات جن اللہ نے پیدا کیے کس سے؟ آگ سے۔ انسان کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے۔ فرشتوں کو پیدا کیا کس سے؟ نور سے۔ وہ فرشتوں کا نور اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق، انسان بشری مخلوق، جن آگ سے پیدا ہوئی مخلوق، یہ سارے مخلوق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک فرشتہ کہتا اہوا ہوا، کیا یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں؟ قدر میں ان کی حیثیت، ان کی قیمت، ان کی قدر، ان کو تول کے دیکھتا ہوں۔ ایک پلڑے میں اس نے میرے پیارے حبیب کو بٹھایا، ایک پلڑے میں 2 بندوں کو بٹھایا، تولا تو نبی کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 10 کو بٹھایا، تولا نبی کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 100 کو بٹھایا، تولا تو نبی کا پلڑا بولو بھاری رہا۔ اس کے ساتھ ہی فرشتے نے کہا کس کو تول رہے ہو؟ آمنہ کے لال کو۔ اور مقابلہ 2 10 100 کے ساتھ کرتے ہو۔ سنو میری سنو، اگر تم ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا کر دوسرے پلڑے میں فقط بلال کے آقا کو بٹھا کر تولو گے تو محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ صلی اللہ علیہ، ایک پلڑے میں صرف محمد کو بٹھا کر صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا کر تولو گے تو نبی کا پلڑا ہلکا ہو سکتا؟ سوال کروں، عقل مندوں سے سوال کروں۔ ایک پلڑے میں پیارے حبیب آ گئے، ایک پلڑے میں پوری انسانیت آ گئی، سارے بزرگ آ گئے، تولا تو نبی کا پلڑا بھاری رہا۔ یہ جو ایک پلڑے میں ساری مخلوق آئی تھی، ان میں نقشبندی بزرگ نہیں تھے، سہروردی بزرگ نہیں تھے، ملتان والے بابے نہیں تھے، مانسیرے کے بابے، بابا تنکیشا نہیں تھا، بغداد کے بابے نہیں تھے۔ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، دل میں بات اتارنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایک پلڑے میں پوری کائنات تھی، ایک پلڑے میں اکیلے امام الانبیاء تھے۔ وہ امام الانبیاء کا پلڑا بھاری ہوا، سب کا پلڑا ہلکا ہوا۔ جن سب کا ہلکا ہوا، کیا اس میں سارے پیر فقیر بزرگ بابے شیخ مشائخ امام مرشد نہیں تھے؟ تھے۔ اگر تھے اور محمد کا پلڑا سب پہ بھاری رہا تو ہمیں محمدی بننا چاہیے یا نقشبندی؟ ہمیں محمدی بننا چاہیے یا قادری؟ ہمیں محمدی بننا چاہیے یا سہروردی؟ ہمیں محمدی بننا چاہیے یا دیوبندی بریلوی وہابی سنی شیعہ نقشبندی چشتی قادری رضوی؟ ارے محمد کے ہوتے ہوئے ہائے 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 کیا سناؤں تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھاتا ہوں، سورج جب نکل آتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے لوگ اپنے دیے جلاتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں؟ آپ بولو گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اگر آپ تھک گئے ہو تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بند کر دیتے ہیں۔ جب سورج نکل آئے تو بلب دیے بجھا دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی دیا جلائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل نہیں ہو گیا تو سورج نکلے انہیں موم بتی بالی، تیری موم بتی دا سورج ہوندے کوئی فائدہ؟ موم بتیاں کب جلتی ہیں؟ دیے کب جلتے ہیں؟ جب اندھیرا ہو۔
جب سورج نہ ہو، ارے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سورج تھے؟ سراج منیرہ قرآن نے کہا نا